بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 16۔ بقام نے اپنی داستان ختم کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران لائشہ اور شکانیہ بالکل خاموش رہی تھیں۔ میں نے شکانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز داستان ہے تم لوگوں کی، میں نے گہرے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ ویسے اس داستان کے بعض ٹکڑے میں شکانیہ اور ڈینب کی زبانی سن چکا ہوں، لیکن اب پوری بات میرے سامنے بالکل واضح ہے۔ بہرحال اب تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایزابیلا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بقام کے بجائے لائشہ نے جواب دیا تھا۔ اور اگر میں اس تعاون سے انکار کر دوں تو؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر؟ اس مرتبہ بھی لائشہ نے جواب دیا۔ تمہاری زبان سے انکار کا لفظ نکلتے ہی 4 تلواریں بیک وقت شکانیہ کے جسم پر پڑیں گی، اور قبل اس کے کہ تم اس تک پہنچ سکو اس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ یہ 4 جلاد، اس نے ان محافظوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جو ننگی تلواریں لیے شکانیہ کے چاروں طرف کھڑے تھے، صرف ہمارے اشارے کے منتظر ہیں اوکیاس۔ میرا علم مجھے کبھی غلط نہیں بتاتا، مجھے معلوم ہے کہ تم شکانیہ کی زندگی کے خواہاں ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں اس سے محبت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تمہیں اس سے ہمدردی ہے۔ تم اسے زمانے کی ٹھکرائی ہوئی ایک ایسی مظلوم عورت سمجھتے ہو جو ذہنی مریضہ ہے اور اپنی محرومیوں کا انتقام ساری دنیا سے لے رہی ہے۔ تم شکانیہ کی موت کے خواہاں نہیں ہو اور اس کی زندگی بچانا چاہتے ہو، اور اس کی زندگی صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے جب تم ہماری مدد کرو۔ پروفیسر، میں اس لڑکی کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ بلا شبہ شکانیہ کی تمام تر غلط حرکتوں کے باوجود مجھے اس گڈریے کی غریب بیٹی سے دلی ہمدردی تھی جسے زمانے نے سنگ دل اور بے رحم بنا دیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں کچھ دن اور زندہ رہے اور حالات سے سبق سیکھے، نئے طریقے سے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ پہچانے، اور اسی لیے میں اسے موت کے منہ سے بچانا چاہتا تھا۔ لائشہ کے علم نے اس کی بالکل صحیح رہنمائی کی تھی، وہ میرے بارے میں مکمل معلومات رکھتی تھی۔ دونوں باپ بیٹی میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ میں شکانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں میرے ساتھ وہی کر رہے تھے پروفیسر، جسے تم لوگ اپنی آج کی دنیا کی زبان میں بلیک میلنگ کہتے ہو۔ بہرحال میں اس بلیک میلنگ کا شکار ہونے کے لیے خود تیار تھا، ورنہ ان کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایزابیلا کی حکومت ارغوز کے پاس رہے یا لائشہ کے پاس، میں تو صرف شکانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر اس طرح مجھے ایک اور کھیل میں شریک ہونے اور اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ ظاہر ہے پروفیسر، میرے لیے تو یہ سب کچھ کھیل ہی تھا۔ مجھے اپنے لیے نہ تو سلطنت چاہیے تھی، نہ حکومت، نہ دولت، میں تو سب کچھ دوسروں کے لیے کر رہا تھا۔ میری زندگی کی ساری مہمات دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے تھیں۔ چنانچہ میں شکانیہ کی جان بچانے کی خاطر بقام اور اس کی بیٹی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو تیار تھا۔ تمہارا علم حیرت انگیز ہے لائشہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال مجھے تم لوگوں کی بات منظور ہے، میں شکانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے صلے میں ایزابیلا کی حکومت حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ شکانیہ کے مستقبل کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ شکانیہ چاہے تو ایزابیلا میں قیام کر سکتی ہے، اس بار بقام نے جواب دیا۔ وہاں اسے ایک محل میں نظر بند رہنا پڑے گا جہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں فراہم کی جائے گی،
اور ایک سابق ملکہ کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کیا جائے گا، لیکن اسے محل سے باہر نکلنے اور لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کنگانا جالوت اور باقی قیدیوں کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اگر تم مناسب سمجھو اور اس کی اجازت دو تو انہیں ہم ایزابیلا کی فتح تک اپنا قیدی رکھنا پسند کریں گے، بقام نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، لیکن میں جالوت کی فوری آزادی چاہتا ہوں۔ وہ شکانیہ کی فوج کا سپاہی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ اسے بھی شکانیہ نے منڈی سے خریدا تھا۔ وہ میرا دوست ہے۔ جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے، تم انہیں اپنی فتح تک اپنا قیدی رکھ سکتے ہو، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ایسا ہی ہوگا اوکیاس، بوقام نے کہا اور زور سے تالی بجائی۔ ایک نوعمر قزاق پتھر کے ترشے ہوئے در سے گزر کر اندر آیا۔ جالوت کو یہاں لاؤ، بوقام نے اسے حکم دیا، اور شکانیہ کے پاس سے ان تلوار بازوں کا مجمع ہٹا دو۔ اب ان کی ضرورت نہیں۔ شکانیہ کو ایک الگ کمرہ دے دو جس میں وہ آرام کر سکے، وہ بہت تھک گئی ہے، میں نے حکم جاری کیا۔ بوقام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور چاروں تلوار باز سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ صرف 2 محافظ تھے جو شکانیہ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی زنجیریں کھول دو، میں نے براہ راست محافظوں کو حکم دیا۔ بوقام نے اسبات میں گردن ہلائی۔ محافظوں نے شکانیہ کو آزاد کر دیا۔ شکانیہ، میں نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں کے ساتھ جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد تم سے ملنے آؤں گا اور اطمینان سے باتیں کروں گا۔ تم میرے پاس آؤ گی؟ شکانیہ نے اس تمام عرصے میں پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں، شکانیہ کے بجائے بوقام بولا۔ اوکیاس، بھلا ہماری کیا مجال جو تم پر کوئی پابندی لگائے؟ شکانیہ کو سنگ سرخ والے کمروں میں سے شمال کی طرف کا آخری کمرہ دے دو، بوقام نے محافظوں کو ہدایت کی۔ پھر شکانیہ غیر مسلح محافظوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ کیا اب بھی تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تم دیوتا نہیں ہو؟ شکانیہ نے ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کمرے کے باہر بھی کوئی محافظ موجود نہیں تھا۔ شکانیہ پوری طرح آزاد تھی۔ اس وقت وہ آرام دہ بستر پر نیم دراز تھی اور بستر کے ساتھ رکھی ہوئی میز پر کافی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ بوقام نے اس کے آرام کا پورا خیال رکھا تھا۔ اگر تمہارا اصرار ہے تو چلو یوں ہی صحیح، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اسے بہرحال خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ تم سے خوف زدہ ہیں اوکیاس، اس نے کہا۔ ان کا یہی خوف میری زندگی کا باعث بنا ہے۔ اگر تم ہمارے درمیان نہ ہوتے تو وہ مجھے کب کا ہلاک کر چکے ہوتے۔ اب تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ تم میری پناہ میں ہو، وہ تمہیں زندہ رکھیں گے۔ ہاں اوکیاس، اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ شاید میں نے لائشہ اور اس کی ماں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ بہرحال میں مایوس نہیں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے وطن سے جنم لینے والا ازمیر میرے لیے خوشبختی کی علامت ثابت ہوگا۔ میں نے شکانیہ کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوگا کہ وہ فی الحال بوقام اور لائشہ کے راستے سے ہٹ جائے اور انہیں ایزابیلا پر حملہ کرنے دے۔ ان کے خلاف کسی قسم کی سازش میں ملوث نہ ہو، ورنہ اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور میں اسے نہیں بچا سکوں گا، خواہ اس کی جان کے عوض بعد میں کتنے ہی آدمیوں کو کیوں نہ ہلاک کر دوں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ ایزابیلا میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھے کہ لائشہ بوقام کی بیٹی ہے۔ شکانیہ اب بہت مطمئن نظر آتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد میں ایک مختلف انسان ہوں گی۔ میں ازمیر کو جنم دوں گی جو میری ساری مشکلات کا حل ہوگا، اس نے کہا۔ میں اس کی اس احمقانہ بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ شاید روئے زمین پر کم مقامات اس قدر خوبصورت ہوں گے جس قدر خوبصورت یہ چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ اس کے حسن کے سحر نے مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ چند ہی دن کی مدت میں نے اس کے چپے چپے کی سیر کر لی تھی۔
قدرت نے اس چھوٹے سے خطۂ ارض کو اپنے دستے خاص سے سنوارا تھا۔ یہاں کی زمین پر ایسے ایسے پھول کھلے تھے جو میں نے دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی۔ ٹھنڈے پانی کے کئی شفاف چشمے یہاں موجود تھے۔ گھنے درختوں کے سائے میں عجیب سی فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ جزیرے پر ہر طرف زندگی کا حسن بکھرا پڑا تھا۔ میں اور جالوت، جسے میری خواہش پر رہا کر دیا گیا تھا، اکثر سارا دن ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ میں نے بوقام کو سمجھا دیا تھا کہ ابھی اس کے آدمیوں کو کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم ایزابیلا کی مہم کے بارے میں سوچیں گے۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں اس جزیرے پر کچھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس دن میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا ایک حسین پرندے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا جو ایک شاخ پر بیٹھا ہوا گائے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے پتوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی انسانی آوازیں بھی۔ بوقام اب بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا دماغ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ ایک آواز بلند ہوئی۔ میں درخت کے پیچھے ہو گیا۔ گزرنے والوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں سے ایک ڈینب تھا اور دوسرا ہورال، جس نے کشتی میں میری پیٹھ پر لات ماری تھی۔ اس نے اس سنہری غلام کو ضرورت سے زیادہ سر چڑھا رکھا ہے۔ اس جزیرے پر یہ اجنبی دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہماری برداشت سے باہر ہے، ہورال کہہ رہا تھا۔ لیکن تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سردار اس سنہری غلام کی مدد سے آئندہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے؟ وہ کسی بڑی مہم کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈینب کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اس سنہری غلام کو اتنی عزت نہیں دینی ہوگی۔ غلام غلام ہی ہوتا ہے، اسے آزاد انسان کی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سردار صدیوں پرانے اصولوں کی توہین اور خلاف ورزی کر رہا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز بھی معدوم ہو گئی۔ تو گویا خود بوقام کے آدمیوں میں بھی میرے خلاف عناصر موجود تھے۔ بہت خوب، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اب یقیناً کچھ نئے ڈرامے کھڑے ہو جائیں گے اور ہنگاموں کے لیے مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا، اور اس کا آغاز اور انجام المناک طریقے پر ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ اس واقعے کے 2-3 دن بعد میں اور جالوت کسی ندی پر کافی دیر تک تیراکی کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ میں آگے آگے تھا اور جالوت میرے پیچھے تھا۔ ہم ساحل سے چل کر بلندی پر چڑھ رہے تھے اور درختوں کے ایک جھنڈ میں سے گزر رہے تھے۔ اچانک مجھے زمین پر کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ میں رک کر اسے دیکھنے لگا اور جالوت مجھ سے ایک قدم آگے نکل گیا تھا۔ عین اسی وقت کہیں سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور جالوت کے سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا پشت سے نکل گیا۔ جالوت ایک چیخ مار کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دور کہیں سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے حملہ آور کی جانب توجہ دینے کے بجائے جالوت کو سنبھالا، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ ختم ہو چکا تھا۔ تیر تقریباً زہر میں بجھا ہوا تھا اور مارنے والے کا نشانہ جالوت نہیں میں تھا۔ جالوت کی بدقسمتی کہ عین اسی وقت وہ میرے سامنے آ گیا۔ مجھے جالوت کی موت کا سخت صدمہ ہوا۔ میں اس کے قاتل کو، جو کہ در حقیقت میرا قاتل تھا، بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے جالوت کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور محل کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ملنے والے قزاق اس منظر کو دیکھ کر حیران اور خوفزدہ ہو گئے، اور ان میں سے کئی تیزی سے بھاگتے ہوئے مجھ سے پہلے ہی بوقام کے پاس اس واقعے کی اطلاع دینے پہنچ گئے۔ میں ابھی محل کے قریب ہی پہنچا تھا کہ بوقام اور لائشہ تیز تیز قدموں سے مجھے اپنی جانب آتے دکھائی دیے تھے۔ بوقام کے چہرے پر سخت پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار تھے۔ لائشہ البتہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے قریب پہنچ کر جالوت کی لاش کو آہستہ سے بوقام کے قدموں کے پاس رکھ دیا اور خود سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے دوست کو تمہارے کسی ساتھی نے ہلاک کر ڈالا ہے، میں نے بوقام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا ارادہ یقیناً مجھے قتل کرنے کا تھا، لیکن عین وقت پر اتفاق سے جالوت میرے آگے آ گیا اور زہر میں بجھا ہوا یہ تیر اس کے سینے کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ نقارہ بجاؤ! بوقام بری طرح دہاڑا اور چند قزاق ایک طرف بھاگ پڑے۔ چند لمحوں بعد ایک عجیب سے ڈھول کی تیز آواز بلند ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے قزاق سپاہی بھاگ بھاگ کر محل کے سامنے میدان میں جمع ہونے لگے۔ ڈھول کی آواز ان کے لیے بلاوے کا پیغام تھی۔ ذرا سی دیر میں تقریباً سارے ہی لوگ جمع ہو گئے۔
بقام نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے مجمع پر ڈالی اور پھر چیخ کر بولا، ہورال کہاں ہے؟ ہورال یہ ہے بوڑھے سردار۔ مجمع کے پیچھے سے ہورال کی آواز بلند ہوئی، جو ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دور سے آ رہا تھا۔ ہورال سیدھا بقام کے سامنے جا پہنچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، یہ کام میرا ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ یہ سنہرا سانپ پھر بھی بچ گیا اور وہ سیاہ گیدڑ مارا گیا۔ سردار بقام، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ تم مشتبہ اجنبیوں کو اس سرزمین پر رہنے کی اجازت دو اور حقیر غلاموں کو ہمارے برابر بیٹھنے کا اعزاز بخشو۔ ہو سکتا ہے تم کسی وجہ سے اس سنہری غلام سے خوفزدہ ہو، لیکن میں اس سے خوفزدہ نہیں اور اسے ہلاک کر کے رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ خبردار! بوڑھا بقام گرجا، او بد نصیب، تجھے نہیں معلوم کہ سنہری جلد والا یہ شخص کسی کا غلام نہیں، وہ دیوتاؤں کا منظور نظر ہے اور دیوتاؤں نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والوں پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ فی الحال تو میں اسے زندگی کے عذاب سے نجات دلا دیتا ہوں۔ ہورال نے اپنی تلوار چمکائی اور آگے بڑھا، لیکن فوراً ہی بقام نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ اکیاس سے معافی مانگ لے اور جالوت کے قتل کا تاوان ادا کر، ورنہ ہورال نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، ورنہ تو حکم عدولی کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا تو جانتا ہے۔ بقام نے غصے سے کہا۔ میں جانتا ہوں، ہورال نے کہا، بات یہ ہے کہ اب تو بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے، سرداری اب تیرے بس کا روگ نہیں۔ سردار وہی ہوگا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے احکامات کی تعمیل کروں تو آج تجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تو اب بھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں تیری سرداری کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں اور تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ بقام نے فوراً اپنی تلوار کھینچ لی۔ میں نے بقام کو روک کر خود آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن لائشہ نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ان چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم معاملات میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے سرگوشی میں مجھ سے کہا۔ مجھے اس مقابلے کا انجام معلوم ہے۔ ہورال کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، اور واقعی ہورال کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ اگرچہ جوان، طاقتور اور مضبوط جثے کا مالک تھا، لیکن بقام کے برسوں کے تجربے اور اس کی کہنہ مشقی کے آگے وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ سارا مجمع نہایت خاموشی کے ساتھ اس خونریز مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ ہورال نے سردار کو مقابلے کی دعوت دی تھی اور یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اگر اس مقابلے میں بقام کو شکست ہو جاتی تو ہورال ہی نیا سردار بنتا، بشرطے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی سرداری کو چیلنج نہ کر دیتا۔ بقام کے تجربے اور مہارت نے تھوڑی ہی دیر میں اس مقابلے کا فیصلہ کر دیا، اور ہورال کی گردن دور جا پڑی اور اس کی بغیر سر کی لاش جالوت کی لاش سے تھوڑے ہی فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ کیا کوئی اور ہے جو میرے بڑھاپے کو للکارنے کی حسرت رکھتا ہے؟ بقام نے غضبناک انداز میں اپنے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم میں سے کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ سرداری کے منصب کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے تو سامنے آئے، میں تیار ہوں۔ مجمع خاموش رہا، کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ ایک بوڑھا قزاق آگے بڑھا اور کہنے لگا، بقام، ہم تجھے بہادر اور قابل عزت گردانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ تو جو کچھ سوچے گا ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچے گا۔ ہم تجھے ہی اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ مجمع میں منظور ہے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بقام نے اپنے ساتھیوں کا شکر ادا کیا اور ان سے کہا کہ اس وقت وہ آرام کریں اور آئندہ ہدایات کا انتظار کریں۔ لوگ بقام کی بات سن کر منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں پر لگ گئے تھے۔ بقام کے حکم پر جالوت کی لاش کو پورے روایتی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ ہورال کی لاش سمندر میں بہا دی گئی، جہاں وہ مچھلیوں کی خوراک بن گیا۔ ایک ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد میں نے بقام کے ساتھ ایزابیلا پر حملے کرنے کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ میں نے اسے یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے تو اسے ایک مضبوط بحری بیڑے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایزابیلا کی فوج ایک زبردست بحری بیڑے کی مالک ہے جس میں کئی جنگی جہاز شامل ہیں۔ بقام اور اس کے ساتھیوں کے پاس بڑے جہاز نہیں تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں
جو تیز رفتار تھیں اور جن کی نقل و حرکت بہت تیز تھی۔ یہ کشتیاں لوٹ مار کے لیے تو موزون تھیں، کیونکہ وہ فوراً اپنا رخ بدل کر راہ فرار اختیار کر سکتی تھیں، لیکن باقاعدہ بحری لڑائی کے لیے بالکل سود مند نہیں تھیں۔ پروفیسر، اگر میں چاہتا تو بوقام اور لائشا کے لیے ایزابیلا کی حکومت اپنی تنہا قوت سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس طرح ایک طرف تو میری شخصیت کا راز افشا ہو جاتا، دوسرے یہ کہ ایزابیلا کے حکمرانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ میں چاہتا تھا کہ بوقام اور لائشا کی فوجیں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جم کر مقابلہ کریں، اور میں ان کی مدد کے لیے تب ہی میدان میں اتروں جب انہیں مکمل شکست کا خطرہ درپیش ہو۔ میں ارغوز اور اس کے ساتھیوں کو لڑنے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔ ارغوز جو شکانیہ کی فوج کا بہادر سالار تھا۔ چنانچہ میری ہدایت کے موافق بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر لکڑی سے بھاری جہازوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ جزیرے پر ایسے بڑے بڑے درختوں کی کوئی کمی نہیں تھی جن کی لکڑی بہت عمدہ اور مضبوط تھی۔ قزاقوں نے اس کام میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ زیادہ تر قزاق جہاز سازی کی بنیادی اصولوں سے واقف تھے، کیونکہ ان کی زندگیوں کا بیشتر حصہ پانی میں ہی گزرتا تھا، لیکن انہوں نے خود کبھی بڑے جہاز نہیں بنائے تھے۔ اب وہ میری نگرانی میں بڑے جہاز تعمیر کر رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ انہیں اس کام میں کوئی دقت نہیں پیش آ رہی ہے، بلکہ اس کے برخلاف بڑی تیزی اور مہارت کے ساتھ عمدہ قسم کے جہاز تیار کر رہے تھے۔ انہیں بس میری تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت تھی، اور پھر وہ خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ بوقام نے انہیں ایک نئی اور پرتحفظ زندگی کی نوید دی تھی، اور وہ اس نئی زندگی کے تصور سے سرشار تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی تیاریاں مکمل کر کے اس مہم پر روانہ ہو جانے کے آرزومند تھے۔ ہورال کے مرنے کے بعد سے پھر کسی قزاق نے میری توہین نہیں کی تھی۔ میرا رویہ ان سب کے ساتھ دوستانہ تھا، اور میں نئی نئی باتیں بتاتا تھا جنہیں وہ بڑے غور اور حیرت کے ساتھ سنتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری جانب ان کے رویے میں احترام کے علاوہ خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اب انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، اور میری نگرانی میں جنگی تیاریوں کا کام پورے زور و شور سے جاری تھا۔ بوقام بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کا موقع ملا تھا، اور اب اس کی بیٹی عنقریب ایک بڑی سلطنت کی حکمران بننے والی تھی۔ لائشا کے بارے میں دوسرے قزاقوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ شکانیہ کی سوتیلی بیٹی ہے اور بوقام کی پناہ گاہ میں آ گئی ہے، اور بوقام کی مدد سے ایزابیلا کی حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے، جو اس کا جائز حق ہے، کیونکہ شکانیہ قاتل اور غاصب ہے۔ ارغوز تو ہمارے اس اچانک حملے سے بڑا حیران اور متعجب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ فوری طور پر دفاعی تیاریاں بھی نہ کر سکے۔ میں نے ایک دن لائشا سے کہا، شام کا وقت تھا اور ہم دونوں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہماری نظروں کے سامنے دور دور تک وسیع و عریض سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کے پانی میں بیک وقت کئی رنگ نظر آ رہے تھے، ہلکا نیلا، گہرا نیلا، سبز اور سبز کاہی کی طرح، اور بڑا خوشکن منظر تھا۔ دور افق پر جہاں سمندر اور آسمان ایک دوسرے میں جذب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، سورج ایک سرخ گولے کی مانند آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا کچھ حصہ سمندر میں ڈوب چکا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد سمندر کی لقودق دنیا سورج کے اس چھوٹے سے گولے کو اپنے حلق میں اتار دے گی، اور پھر ہر طرف اندھیرا پھیل جائے گا۔ میں اور لائشا اکثر شام کا وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ میری طرح اس نے بھی لقاب کی سرزمین پر پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا، اور اسے یہ حسین جزیرہ بہت پسند آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے بارہا اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر ایزابیلا کی مہم درپیش نہ ہوتی تو شاید وہ اپنی ساری زندگی اس خوبصورت خطۂ ارض پر گزار دیتی۔ میری بات کے جواب میں لائشا نے گردن ہلائی۔ ایسی بات نہیں ہے اوکیاس، ارغوز کو یا تو اب تک ہمارے ارادوں کا علم ہو چکا ہوگا یا پھر کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن کس طرح؟ میں نے سوال کیا۔ بوقام نے کھلے سمندر میں شکانیہ کے جہاز پر چھاپا مارا۔ ایزابیلا سے سینکڑوں میل دور شکانیہ کے جہاز پر موجود کوئی بھی شخص فرار نہیں ہو سکا۔ اس کے آدمی یا تو مارے گئے یا تو گرفتار ہو کر یہاں لائے گئے۔ کوئی بھی ایزابیلا پہنچ کر اس واقعے کی اطلاع نہیں دے سکتا۔ پھر ارغوز کو ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہو جائے گا؟
ارغوز کو تاشرہ کی حمایت جو حاصل ہے، اس نے خاموشی سے جواب دیا۔ اور یہ تاشرہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تاشرہ ایزابیلا کی مشہور ساحرہ ہے، لائشہ نے جواب دیا۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ دراصل تاشرہ میری قابل تعظیم اتالیق نفرتیہ کی ساتھیوں میں سے تھی۔ نفرتیہ انتقال کر چکی ہے اور تاشرہ ابھی زندہ ہے اور ارغوز کی خاص مددگار ہے۔ تاشرہ اس معاملے میں ارغوز کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تاشرہ اس معاملے میں ارغوز کی صرف اتنی مدد کر سکتی ہے کہ وہ اسے ان واقعات سے آگاہ کر دی جو اس وقت ایزابیلا کی حدود سے دور دنیا کے کسی بھی حصے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ وہ آنکھوں سے اوجھل واقعات کی تفصیلات جان سکتی ہے، لیکن پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ مستقبل بینی کی صلاحیت سے محروم ہے۔ تو کیا تمہارے خیال میں تاشرہ ارغوز کو اب تک ہمارے عزائم سے آگاہ کر چکی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر چکی ہوگی، لائشہ نے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ جب شکانیہ ایزابیلا سے روانہ ہوئی تھی تو اس نے اپنی واپسی کے وقت سے ارغوز کو مطلع کر دیا تھا۔ شکانیہ کی واپسی کا جو وقت مقرر تھا وہ گزر چکا ہے، بلکہ 3 ہفتے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ارغوز کو شکانیہ کے واپس نہ آنے پر تشویش لاحق ہوئی ہوگی اور اس نے شکانیہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تاشرہ سے رجوع کیا ہوگا، اور تاشرہ نے ارغوز کو وہ سب کچھ بتا دیا ہوگا جو ابھی پیش آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایزابیلا پر حملے کے وقت ہمیں ارغوز کی فوجیں بالکل تیار ملیں گی؟ میں نے پوچھا۔ میں آج رات اس سلسلے میں پوری معلومات حاصل کروں گی، لائشہ نے جواب دیا۔ میں نے ابھی تک اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس لڑائی میں فتح جاری ہوگی، اس لیے میں مطمئن ہوں، البتہ کچھ سیاہ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے لائشہ سے پوچھا۔ میں اس کے ساتھ مزاح کرنا چاہتا تھا۔ جن دنوں تم نفرتیہ کی زیر نگرانی اپنے علم کی تکمیل کر رہی تھیں، تو کیا تمہیں کسی دیوتا نے وصل کی دعوت نہیں دی؟ لائشہ ہنسنے لگی اور پروفیسر اس کی ہنسی میں سونے کے سکوں کی سی جھنکار تھی۔ اس کا حسین چہرہ کچھ اور زیادہ حسین ہو گیا۔ اس کے حسن میں بلا کی کشش اور معصومیت تھی۔ ایک تو مجھے نفرتیہ کی سرپرستی اور ہدایات حاصل تھیں، جس نے مجھے تمام مشکلات اور خطرات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اکیاس میں کوئی جذباتی لڑکی نہیں ہوں۔ میری ماں، میرے باپ اور میری ماں کے شوہر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس نے مجھے وقت سے پہلے عاقل و بالغ بنا دیا اور دنیا کے مسائل کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ عطا کر دیا۔ مجھ سے کیا جذباتی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ بہت خوب، میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن کبھی نہ کبھی تو تم سے جذباتی غلطی سرزد ہوگی۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا اکیاس، لائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ وقت کب آئے گا اور وہ شخص کون ہوگا جو اس جذباتی ہنگامے میں میرا شریک ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن اس کا وقت سے پہلے انکشاف بے سود ہے۔ لائشہ نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہی اور میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ معاف کرنا اکیاس، اس نے بیک وقت جیسے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ مخفی علوم سے آگاہی انسان کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی۔ بہت سی باتیں مجھے ایسی بھی معلوم رہتی ہیں جو دل کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، اور ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ان کا غم دل کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تم تو خود بے پناہ قوتوں کا ایک اتھاہ سمندر ہو۔ فتح، شکست، کامیابی، ناکامی، دولت، اقتدار، موت اور زندگی، یہ سب تمہارے لیے بے معنی الفاظ ہیں۔ تمہارا وجود وقت کی طرح امر ہے۔ تمہارے حوصلوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ خاموشی میں ڈوب گئی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا جب میں اور لائشہ واپس محل میں آئی۔ بقام کھانے پر ہم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں نے لائشہ سے بہت سی باتیں کی تھیں اور اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ مخفی قوتوں کا مالک ہونے سے قطع نظر لائشہ ایک ذہین لیکن مظلوم لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی
کہ اس کا باپ کون ہے۔ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے پر مجبور تھی کہ وہ فرناس کی اولاد ہے، اور بقام کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو بقام کی اولاد نہیں کہہ سکتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی پروفیسر، انسان نے بھی اپنے لیے کیسے کیسے قاعدے اور قانون بنائے ہیں، اور خود کیسی کیسی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ وہ خود ہی ان پابندیوں کا شکار ہو کر کس طرح تڑپتا ہے، ان بندھنوں میں جکڑا ہوا خود کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے۔ لیکن شاید انسانی تہذیب کے ارتقاء کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ ان بندھنوں اور پابندیوں کے بغیر انسان کا معاشرہ ایک حیوانی زندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں انسانی تہذیب کے ہر دور سے گزرا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو زیادہ نفیس اور زیادہ باضابطہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے لعیشہ اور بقام کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، اور پھر میں ان دونوں سے رخصت ہو کر محل کے باہر آ گیا، اور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھ کر میں رات کی خاموشی اور تاریکی میں ڈوب گیا۔ سارا جزیرہ گہرے سناٹے کی لپیٹ میں تھا۔ میری پشت پر عظیم الشان پہاڑیاں سیاہ دیو کی طرح کھڑی تھیں، جن کا سینہ چیر کر اندر پورا محل بنایا گیا تھا۔ اس وقت سارا محل بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے سمندر کی موجیں یکساں رفتار کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا بند ہو گئی ہو، ہر چیز جیسے بالکل ساکت ہو گئی ہو۔ میں نے سمندر کی طرف غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے یوں لگا جیسے ہر موج جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی ہو۔ سمندر کی پرشور آواز کو جیسے کسی غیبی طاقت نے سلب کر لیا ہو۔ میں ابھی اس غیر متوقع تبدیلی پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک بہت دور سے سمندر میں ایک ہلکی ہلکی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جو ہر لمحہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بڑے غور سے اس آواز کو سن رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بہت دور کہیں ہزاروں توپیں داغی جا رہی ہوں۔ توپوں کے داغے جانے کی آواز کچھ رک رک کر آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو سناٹا طاری ہو گیا تھا، بڑا ہولناک اور ہلاکت انگیز قسم کا سناٹا۔ یوں لگتا تھا جیسے کائنات کی نبضیں تھم گئی ہوں، وقت کی رفتار رک گئی ہو، اور ہر چیز کسی آنے والی تباہی کے انتظار میں خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی ہو۔ اس معنی خیز سناٹے میں سمندر کی موجوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک ایک بہت ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی ایک بھیانک آواز بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے سمندر کی سطح پر بہت دور ایک سیاہ چمکتی ہوئی بلند دیوار ساحل کی طرف تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ میں فوراً ٹیلے سے اتر کر پہاڑی محل کی طرف لپکا تاکہ سوئے ہوئے لوگوں کو خبردار کر دوں کہ سمندر جزیرے پر چڑھا آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور قیامت خیز دھماکہ سنائی دیا، جو شاید اتنی دور نہیں ہوا تھا جتنی دور پہلا دھماکہ ہوا تھا۔ ہر طرف گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور بے حد خوفناک منظر تھا۔ پے در پے ہونے والے یہ دونوں دھماکے اس قدر شدید تھے پروفیسر کہ جزیرے کے محو خواب باشندے بیدار ہو گئے۔ میں نے دور سے سنا ایک شور برپا ہو گیا تھا، لوگ ایک دوسرے کا نام لے کر چیخ رہے تھے اور اپنے عزیزوں کو پکار رہے تھے۔ میں تیزی سے پہاڑی محل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک پانی کی ایک اور تیز طاقتور دھار نے مجھے سر سے پاؤں تک شرابور کر دیا، اور میرے منہ میں نمک کا ذائقہ گھل گیا تھا۔ سمندر کا پانی ساحل کو توڑتا ہوا کئی فٹ کی بلندی پر چڑھ آیا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی مدھم روشنی میں مجھے ایک اور چمکتی ہوئی سیاہ دیو پیکر دیوار جزیرے کی جانب دوڑتی دکھائی دی، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ آج شاید اس جزیرے کی زندگی کا آخری دن ہے، اور اگر طوفانی موجوں کا حملہ اسی طرح جاری رہا تو کچھ دیر میں یہ پورا جزیرہ ڈوب جائے گا۔ دوسری دیوار کے پانی کے تھپیڑے بہت شدید تھے، اور اگر میری جگہ کوئی دوسرا عام انسان ہوتا تو اب تک ایک ناتواں اور حقیر تنکی کی طرح بہہ کر کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ مگر میرے قدم آگے اور بلندی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پہاڑی محل اور جزیرے کی پوری بستی ساحل سے بہت زیادہ بلندی پر تھی، اور اوپر موجود لوگوں کو شاید ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ پانی کی ہلاکت انگیز طوفانی موجیں تیزی کے ساتھ جزیرے کی بلندیوں کو سر کر رہی ہیں۔ میں اب کافی اونچائی پر آ گیا تھا، اور تبھی ایک اور ہیبت ناک دھماکہ سنائی دیا، جس نے یقیناً بستی والوں کے دل لرزا دیے ہوں گے،
کیونکہ اس کے ساتھ ہی عورتوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں اوپر سے سنائی دینے لگیں۔ سمندر میں ہونے والے خوفناک دھماکوں اور پانی کی سرکش موجوں کی چنگھاڑ سے کان پڑی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ لمحات دنیا کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فنا کا بھیانک عفریت سب کو نگل لے گا، کوئی باقی نہ بچے گا۔ پانی کی تیز بوچھاڑیں میرے تعاقب میں تھیں اور میں تیزی سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اب ایک تیسری سیاہ دیوار دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، جو پہلی دو دیواروں کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند تھی۔ اس دیوار نے مجھے بالکل ڈبو دیا تھا اور پانی میرے سر پر سے بہتا ہوا نکل گیا۔ یہ چند لمحات جب پانی میرے سر سے اوپر ہو گیا اور پھر بہہ گیا، ایک عام انسان کی ہلاکت کے لیے بہت کافی تھے، لیکن ظاہر ہے مجھے اپنے غرق یا ہلاک ہونے کی کوئی فکر نہ تھی، نہ اندیشہ تھا۔ میں تو اس لیے جلدی جلدی چڑھائیاں کر رہا تھا کہ بستی والوں کی مدد کر سکوں اور ان کی ڈھارس بندھا سکوں۔ اب تک میں کافی بلندی طے کر چکا تھا اور میرے تعاقب میں خوفناک موجیں غرا رہی تھیں۔ اچانک ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا گویا زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی اور گرتے گرتے بچا۔ اس کے ساتھ ہی اوپر بستی میں زوردار دھماکہ ہوا، جیسے پہاڑ پھٹ کر گر پڑے ہوں۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی انسانی چیخوں کا طوفان بھی امڈ پڑا تھا۔ اچانک ہوا میں بہت تیزی آ گئی اور اس کا زور اس قدر بڑھ گیا کہ کسی انسان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہوا کی سائیں سائیں اس قدر شدت اختیار کر گئی گویا لاکھوں بلائیں ایک ساتھ چیخ رہی ہوں۔ اسی کے ساتھ زور سے بادل گرجے اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواندار بارش شروع ہو گئی۔ ہواؤں کی چنگھاڑ، بارش کا شور، سمندر کی طوفانی موجوں کی گھن گرج اور سمندر کی طرف سے آنے والی ہولناک دھماکوں کی آوازیں، ان سب چیزوں نے مل کر گویا ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ میں گرتا پڑتا اور پانی میں بھیگتا ہوا اوپر پہنچ گیا اور چٹانوں کے محل میں داخل ہو گیا، جہاں جگہ جگہ چربی کی مشعلیں روشن کر دی گئی تھیں۔ بقام اور لائشہ سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک قزاق نے دونوں ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھامے ہوئے ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اور سب کے چہروں سے ہیبت اور بدحواسی ٹپک رہی تھی۔ بقام اور لائشہ کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ غالباً ساری بستی کے باشندے اس وسیع و عریض ہال میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ ہاتھ اٹھا کر زیر لب یا بلند آواز میں دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے خوف و ہراس نمایاں تھا۔ میں سر سے پاؤں تک شرابور محل میں داخل ہوا تو بہت سی نگاہیں میری طرف اٹھیں اور پھر سمندر کی جانب مڑ گئیں، جہاں سے دیو پیکر موجیں بلند ہو کر جزیرے پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ سوائے لائشہ کے کسی نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ سب کے سب اپنی اپنی جان کی خیر منا رہے تھے۔ لائشہ نے مجھے دیکھ کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کدھر سے آ رہے ہو اکیاس؟ اس نے سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، گویا وہ اس بات سے خوفزدہ ہو کہ کوئی دوسرا اس کی بات سن نہ لے۔ میں سمندر کے کنارے سے آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ سمندر کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ طوفانی موجیں اس جزیرے کا کلیجہ چیر دینے کے درپے ہیں۔ سمندر میں ہونے والے پے در پے دھماکے بڑے ہلاکت آفریں ہیں۔ نہ معلوم صبح تک اس جزیرے کا اور اس میں موجود انسانوں کا کیا حشر بنے گا۔ بارش اور زلزلہ بھی اس طوفان کا حصہ ہیں لائشہ۔ ابھی میرے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ دور سمندر کی طرف سے ایک اور قیامت خیز دھماکے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد پے در پے کئی زبردست دھماکے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی پانی کی دیو پیکر موجیں تیزی سے جزیرے کی بلندیوں پر چڑھنے لگیں۔ لوگوں میں چیخو پکار مچی ہوئی تھی، عورتیں چلا چلا کر رونے لگیں۔ عجیب و غریب کیفیت تھی پروفیسر۔ سب کے سب لوگ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ موجوں کے خوفناک عفریت ہر طرف سے منہ کھولے ہوئے بڑھے چلے آ رہے تھے، اور وسیع و عریض اور بے کران سمندر کے درمیان اس حقیر سے خطۂ ارض پر موجود یہ انسان ان کے سامنے معمولی تنکوں کی طرح بے بس اور لاچار نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سمندری تلاطم میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو رہا تھا، اور یوں لگتا تھا گویا آج سارا سمندر الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گا۔ میرے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں موت کی ویرانیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ کہاں جاتے،
کیا کرتے؟ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسی جزیرے پر محصور رہ کر خود کو سمندر کی قاتل موجوں کے حوالے کر دیں۔ وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ خود کو موت کے قریب محسوس کر رہے تھے، کیونکہ جزیرے کی زمین پر پانی کی بلندی میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ سمندر سے دھماکوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، بارش بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی اور پانی کی سطح بڑھ رہی تھی۔ جزیرے کی زمین سمندر کی سطح سے کئی سو فٹ بلند تھی، اور یہ پہاڑی محل جس کے وسیع دالان میں اس وقت سارے لوگ جمع تھے، جزیرے کی سب سے زیادہ بلند جگہ پر واقع تھا۔ لیکن اب جزیرے کی زیادہ تر زمین پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ساحل کب کا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا اور چمکتا ہوا پانی نشیب کی زیادہ تر زمین پر قابض ہو چکا تھا۔ پھر ایک اور سیاہ دیوار برق رفتاری کے ساتھ آئی اور پانی پہاڑی محل کے فرش سے صرف چند گز نیچے رہ گیا تھا، اور اگر چند اور دیواریں اسی طرح حملہ آور ہو گئیں تو پانی محل کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میں نے دکھ کے ساتھ سوچا، اور اسی کے ساتھ یہ سارے لوگ جو مستقبل کے بارے میں لمبے چوڑے منصوبے بنا رہے تھے غرقاب ہو جائیں گے۔ میں نے بقام کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، ایسا لگتا تھا گویا وہ پتھر کا بت بن گیا ہو۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا، یوں لگتا تھا گویا اس نے موت کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا ہو، اور اب وہ اس کے استقبال کے لیے آمدہ ہو۔ لائشہ مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ پہلے سے اس طوفان کی آمد سے واقف تھی یا نہیں، تاہم اس کے چہرے کا اطمینان اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اس کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع نہیں تھا، اور شاید وہ اس کے انجام سے بھی واقف تھی۔ ہوا کے تیز جھکڑوں میں اس کے سیاہ بال بری طرح اڑ رہے تھے اور ڈھیلا ڈھیلا لباس پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اپنی اس ہیبت میں وہ بڑی پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک پانی کا ایک تیز ریلا اوپر تک چڑھتا چلا آیا اور دالان میں داخل ہو گیا۔ پانی کی شر شر کی آواز گونج رہی تھی۔ اب سارے لوگوں کے ٹخنوں تک پانی آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زور سے بجلی کڑکی، ہوا کا زناٹا گونجا، اور سمندر کی طرف سے آنے والے دھماکوں کی آوازیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کی چیخ و پکار میں اضافہ ہو گیا۔ ان کے لیے فرار کی ساری راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ سب لوگوں کے ٹخنے پانی میں بھیگے ہوئے تھے، اور ہر شخص اس بات کی توقع کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں پانی ٹخنوں سے بڑھ کر گھٹنوں تک اور پھر اور اوپر پہنچ جائے گا، اور یہ واردات ان سب کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ لیکن کافی دیر تک پانی کی سطح قائم رہی۔ اندھیرے میں ہر طرف پانی کی موجیں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اور کسی بھی لمحے وہ سب انسانوں کو نگل سکتی تھی۔ دھماکے اب بھی ہو رہے تھے۔ اسی حالت میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، یا شاید 2 گھنٹے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان سب لوگوں کے لیے وقت کے اب کوئی معنی نہیں رہے تھے۔ انہیں اس ایک آخری لمحے کا انتظار تھا جو ان کے ناتواں اور حقیر جسموں کو اٹھا کر بے پایاں اور لامحدود طاقت کے حامل سمندر کی ظالم گود میں پھینک دے، اور پھر ان کا کوئی سراغ بھی نہ ملے۔ پھر رفتہ رفتہ سب لوگ یہ بات محسوس کرنے لگے کہ سمندری موجوں کی گھن گرج میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ پانی کی دیواریں اب بھی ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں، لیکن ان کی بلندی کم ہو گئی تھی، اور جزیرے تک پہنچتے پہنچتے ان کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی۔ ان پر مایوسی کی طرح امید کی کرنیں طلوع ہوتی نظر آئیں، اور پھر اچانک ہی لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاؤں اب زمین میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور واقعی پانی اتر رہا تھا۔ موجوں کی غضبناک چنگھاڑوں میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ سمندر کی طرف سے آنے والی دھماکوں کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ ہواؤں کے طوفانی جھکڑوں میں بھی خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ البتہ بارش ابھی تک زور و شور سے ہو رہی تھی، تو یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں تھی۔ اصل اور اہم بات یہ تھی کہ سمندر کا پانی اتر رہا تھا۔ قضاء اور قدر کی قوتوں نے جزیرے کو ایک بار پھر زندگی عطا کر دی تھی، اور اس کے باشندوں کو زندہ رہنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔